ہم آج ایک ایسے دور میں ہیں جس دور میں روحانی ویلیوز ختم ہو گئی ہیں۔ روحانی ویلیوز کے ختم ہونے کی وجہ سے ہم بہت سی چیزوں کی اہمیت کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ کلچر چینج ہو گیا۔ کلچر جب چینج ہوتا ہے تو سائیکی، نفسیات اور ذہن کے سوچنے کے انداز چینج ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتے، ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ تعجب ہوتا ہے۔ یعنی زمانے نے، مادی کلچر نے، کفر اور الحاد پر مبنی کلچر نے ایمانی، روحانی، اخلاقی اور اعلیٰ قدروں کے تصور سے بھی اور انہیں اپریشیٹ کرنے اور انہیں سمجھنے سے بھی دور کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سنیں اور بچے بھی سنیں، سمجھیں۔ اور خاص طور پہ آج اس مادی کلچر میں ادب اور تعظیم و تکریم یہ نکل گیا ہے۔ اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، اللہ کے دین کا ادب، قرآن کا ادب، کعبۃ اللہ کا ادب، روضہ رسول کا ادب، مدینہ طیبہ کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء و صالحین کا ادب، والدین کا ادب، مشائخ کا ادب، بزرگوں کا ادب، یہ سارے آداب ہیں۔ آداب ہمارے زندگی کے کنسیپٹ سے نکل گئے ہیں۔ ہماری لائف بالکل آپ سمجھیں ادب سے خالی ہو گئی۔ ہم ادب سے شناسا نہیں رہے۔ ادب کے 4 درجے ہیں جن پر پورے دین کی عمارت قائم ہے۔ ایک اللہ کا ادب، دوسرا اللہ کے رسول کا ادب، اللہ کے نبی کا ادب، اور اللہ پاک نے اپنے نبی اور رسول کے ادب کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اسے بھی اپنا ادب کر کے بیان کیا ہے، تاکہ لوگ اللہ کے ادب اور اللہ کے نبی کے ادب کی اہمیت میں فرق نہ کریں۔ تو ایک اللہ کا ادب، ایک اللہ کے نبی کا ادب، پھر تیسرا اکابر کا ادب، بڑوں کا ادب۔ ان بڑوں میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، اولیاء صالحین سے لے کر ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، ٹیچر سارے آ جاتے ہیں۔ بڑوں کا ادب۔ تیسرا پھر اپنے جیسوں کا یا چھوٹوں کے ساتھ ادب، پوری مخلوق کا ادب۔ تو ادب کے 4 درجے ہیں۔ سارا دین ادب کے ان 4 درجوں پر قائم ہے۔ اگر ادب نکل جائے تو دین کچھ نہیں بچتا، دین نہیں بچتا۔ اس تصور کو ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے کتنا ہزارہ میلوں کے فاصلے پر کعبۃ اللہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ رب العزت نے نماز اپنی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اس کعبے کی سمت کو مقرر کر دیا ہے، اللہ کے گھر کا ادب تاکہ قائم ہو، ورنہ اللہ کی عبادت کسی سمت کی محتاج نہ تھی۔ قرآن مجید میں فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر چہرہ کر لو، جس طرف پھر جاؤ وہی اللہ کی سمت ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ جدھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کی عبادت کسی سمت کی محتاج نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ جب یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کسی سمت کی محتاج نہیں، تو ہمیں کیوں پابند کر دیا ہے کہ ہم قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے ہوں تو نماز ہوتی ہے، ادھر دائیں بائیں پھر جائیں تو نماز ہی نہیں ہوتی؟ حالانکہ کعبہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، آگے تو گھر ہیں، محلے ہیں، شہر ہیں، پھر ملک ہیں، پھر سمندر ہیں، کہیں آگے جا کے قبلۃ اللہ کہ کعبہ شریف آتا ہے مکہ معظمہ میں۔ تو ہمیں سمت کا پابند کیوں کیا ہے جبکہ اللہ رب العزت کی عبادت اٹ سیلف کسی سمت کی پابند نہیں ہے، وہ جہتوں سے پاک ہے۔ جو بار بار ارشاد فرمایا للہ المشرق والمغرب، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، اور جدھر چہرہ جدھر کر لو وہی اللہ کے لیے سمت ہے عبادت کی۔ تو پھر کیوں؟ یہ اللہ کے گھر کا ادب۔ تو نماز کو بھی ادب کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ اس سمت کی طرف منہ کرو، اس سمت کا ادب ہو۔ ادھر کعبہ ہے، آپ گھر لیٹے ہوئے ہیں، کعبہ کی طرف ٹانگیں کر کے سوتے نہیں، یہ سمت کعبہ کا ادب ہے۔ آپ واش روم جائیں تو واش روم کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے ٹوائلٹ میں، یہ سمت کعبہ کا ادب ہے، ڈائریکشن کا ادب ہے۔ کعبہ تو پھر اس سے اونچی بات ہے، اس سمت کا ادب ہے۔
کعبہ 1000 میل دور ہے، مگر آپ نے اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں ادھر منہ نہیں کر سکتے۔ اچھا منہ تو بھائی دور کی بات ہے، ادھر پشت کر کے بیٹھنا بھی نہیں منع ہے، پشت بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹوائلٹ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو چہرہ جس سمت ہوتا ہے یا پشت، یہ دونوں اس سے ننگے ہوتے ہیں، تو گویا آپ ننگا نہیں بیٹھ سکتے ٹوائلٹ میں، بیک یا فرنٹ اس کعبہ کی سمت ہو جائے تو سمت کا اتنا ادب ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے۔ اللہ کے گھر میں مسجد میں داخل ہوں تو بایاں قدم نہیں رکھ سکتے، دائیں قدم سے داخل ہونا ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ خیر، میں نے یہ ضمناً یہ بات اس لیے کر دی کہ ادب، سارا دین ادب کے کلچر پر قائم ہے۔ جس دین سے، جس عقیدے سے ادب نکل گیا، تعظیم اور تکریم نکل گئی، اللہ کا ادب تھا یا اللہ کے رسول کا ادب تھا یا صحابہ اہل بیت اولیاء صالحین اور اکابر کا ادب تھا یا اللہ کی باقی مخلوق جو ہمارے جیسی چھوٹی بڑی ان کے ساتھ ادب تھا، جس سے ادب نکل گیا وہ دین نہ رہا۔ تو دین سارا ادب پر ہے، حج سارا ادب ہے۔ حج اللہ کا گھر ہے، پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے، اس کے ارد گرد آپ طواف کر رہے ہیں، اگر اس کی نسبت نہ ہو اللہ کے ساتھ تو پتھروں کے کتنے کمرے ہیں، کون طواف کرتا ہے؟ صفا مروہ پہ آپ چکر لگاتے ہیں، اس کی نسبت حضرت ہاجرہ کی طرف ہے، اس کا ادب ہے، وہ سعی صفا مروہ آپ کے حج اور عمرے کا حصہ بن گیا ہے، یہ ادب ہے۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، بس تعظیم کرتا ہے، وہ تعظیم کرنا بھی دلوں کا تقوی ہے۔ اب شاعر اللہ میں کیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کے پہاڑ یہ اللہ کے شاعر ہیں۔ اب آپ کا کے پی کے پہاڑوں سے بھرا پڑا ہے، شوگران کاغان سے آگے چلے جائیں سب پہاڑی پہاڑ ہیں، ساری دنیا پہاڑوں سے بھری پڑی ہے، بھئی پتھر ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ پتھروں اور پہاڑوں کا ادب سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کے پہاڑ اللہ کے شعائر ہیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی کیسے نشانیاں ہیں؟ اللہ رہتا ہے یہاں؟ نہیں۔ اللہ کا کوئی نزول ہوتا ہے؟ نہیں۔ نہ اللہ کا قیام، نہ اللہ کا گزر، نہ اللہ کا مقام۔ اللہ کی ذات کا کیا تعلق ہے ان پہاڑوں کے ساتھ؟ نہیں، اللہ کے بندے کا تعلق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے اور لیٹے، حضرت ہاجرہ یہاں قیام پذیر ہوئی، وہ دوڑی بچے کے پانی کے لیے، اللہ کے محبوب و مقرب بندوں کی نسبت ہے ان پہاڑوں سے۔ ان پہاڑوں کو اللہ نے شاعر بنا دیا اور ان شاعر کی تعظیم کو اللہ نے دلوں کا تقوی عبادت بنا دیا اور حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ یہ ایک ایگزامپلز ہیں، جسٹ ایگزامپلز ہیں، یہ تصور سمجھنے کے لیے کہ دین اور ایمان اس کا اپنا ایک کلچر ہے، اس کی ایک اپنی سائیکی ہے۔ دین اور ایمان کا کلچر ادب اور تعظیم اور تکریم پر قائم ہے۔ ہماری زندگیوں سے یہ نکل گیا، ہم ادب کی اہمیت سے شناسا نہیں رہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔